السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کا تعارف بیان ہوگا، پھر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ الانبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 رکوع، 112 آیتیں، 1168 کلمے اور 4890 حروف ہیں۔ اس صورت میں بکثرت انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہم السلام اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت و رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، مکہ کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرح کا عام بشر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ نیز ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو کوئی وحی وغیرہ نہ اتراتی تھی، بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ نمبر 3، کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات عارضی تھے، اور یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے ہیں، یہ تا قیامت باقی رہنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار کو یہ معجزہ کافی نہیں؟ نمبر 4، جو اس صورت میں بیان کی گئی وہ بات یہ ہے کہ کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے، جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نمبر 6، انہی آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ نمبر 7، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے،
ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر مطمئن کریں اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ نمبر 8، قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پائیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ نمبر 10، اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں، اور یہ بتا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے۔ سورۃ الانبیاء کی اپنے سے ماقبل سورۃ طٰہٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا تھا، اور سورۃ انبیاء کی ابتدا میں بھی قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی ہیں، اور سورۃ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بجائے ان چیزوں کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے جن کا ہم سے حساب لیا جانا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن لفظ الناس میں عموم ہے اور اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ نیز یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے حساب کا وقت روز قیامت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے۔ آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں، اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں اگرچہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے، اور آج انہیں بھی
جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، خبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکی، حساب کی سختی اور جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو کافروں اور مشرکوں کا شیوا ہو۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب عزوجل کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بند کر کے، پردے لٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا؟ تو لوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں۔ جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب ظاہر کر دیں گے، تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، تمہارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کتاب نازل فرمائے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور تمہیں قیامت کے اوصاف کی خبر دی۔ پھر تمہاری غفلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں قیامت قریب ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمائیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور ارشاد فرمایا بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کے بعد تمہاری سب سے اچھی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ تم اس قرآن عظیم کے دیے درس پر عمل کرو، لیکن اس کے برعکس تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس قرآن کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے اور روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور اس دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے اس غفلت کو دور فرمائے اور ہر مسلمان کو اس فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم دو حکایتیں بیان کریں گے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی ان کے پاس آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نہایت اکرام کیا اور اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ وہ شخص جب دوبارہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وادی طلب کی ہے جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کر دوں جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہمیں تیری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ایک صورت نازل ہوئی ہے، اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا دی ہیں، اور اس میں یہ آیت ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار بنا رہے تھے۔ جس دن یہ صورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا اللہ عز و جل کی قسم، جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور ہم بھی اپنی اخروی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔